الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ میں اس حدیث مبارک کے مطابق تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ استقبال رمضان کے عنوان سے وہ میری گفتگو احناف میڈیا پر آ چکی ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ میں نے اس حدیث مبارک کا ایک جملہ اس وقت آپ کی خدمت میں بطور خاص پیش کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اس ماہ کی بطور خاص عبادت وہ دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اس ماہ کی بطور خاص عبادت دن کا روزہ اور رات کا قیام، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جعل صیامہ، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اور روزہ کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، فرض فرمایا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو، قیام رمضان کو نفل فرمایا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی خاص عبادت وہ دن کا روزہ اور رات کا قیام ہے۔ ایک قیام، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، جو مکمل سال چلتا ہے وہ تہجد ہے۔ رمضان کا خاص قیام وہ تراویح ہے۔ اس لیے دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، نمبر ایک دن کا روزہ، نمبر دو رات کی تراویح۔ دن کا روزہ بھی نہیں چھوڑنا اور تراویح بھی نہیں چھوڑنی۔ تراویح کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں، نمبر ایک تراویح باجماعت ہونی چاہیے، نمبر دو کوشش کریں مسجد میں ہو، اگر کوئی عذر ہو تو گھر میں کرا لیں، نمبر تین مکمل قرآن کریم سننے اور سنانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مکمل قرآن کریم الگ اور مکمل تراویح الگ، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے سفر کرنا ہو، کسی کی مجبوری ہو، کسی کی کوئی ضرورت ہو، تو وہ 3 رات میں، 5 رات میں، 10 رات میں مکمل قرآن کریم سن لے، تو قرآن کریم مکمل سننے والا مسئلہ اس پر عمل ہو گیا۔ اب باقی جو تراویح کے باقی جو راتیں ہیں اس میں تراویح صورتوں کے ساتھ پڑھ لے، مختصر پڑھ لے، لیکن قرآن کریم مکمل سننے اور سنانے کا اہتمام کرنا ہے۔ تراویح 20 رکعت ہو، تراویح باجماعت ہو، مکمل قرآن کریم کا ختم ہو، اور تراویح ہر 2 رکعت کے بعد سلام ہو، 4 رکعت اکٹھی نہیں پڑھنی۔ تہجد میں گنجائش ہے 4 رکعت اکٹھی پڑھ لیں، 2 کر کے پڑھ لیں۔ تراویح میں ہر 2 رکعتیں الگ ہیں، اور پھر آخر میں 3 رکعت وتر، اور 3 رکعت وتر کا طریقہ بھی یہی کہ 2 رکعت پڑھیں
پھر تشہد، اس کے بعد 1 رکعت اور اس کے بعد پھر سلام۔ اس پر تفصیل سے دلائل دورہ تحقیق المسائل آن لائن میں دیے جا چکے ہیں، آپ وہ سبق بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس عنوان پر ہماری فائلز موجود ہیں، وہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کی چند ایک عبارات جن کو پیش کر کے بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ احناف کے اکابر بھی 8 رکعت تراویح کے قائل تھے، ہم اس کے بھی جوابات تفصیل سے دے چکے ہیں، آپ کی خدمت میں موجود ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے مخاطبین جو مجھے بتایا گیا اس میں کچھ علماء کرام ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء تو نہیں ہیں لیکن علماء کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دین کے کاموں میں لگے ہیں، دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے ہیں۔ یہ سب ہمارے کام ہیں، مدارس بھی ہمارے ہیں، خانقاہیں بھی ہماری ہیں، تبلیغ دعوت کا کام بھی ہمارا ہے، یہ سب ہمارے کام ہیں، ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ جو جس کام میں لگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہم نے اپنا کام کرتے ہوئے دوسرے کام پر تعاون کرنا ہے، رفیق بننا ہے اور معاون بننا ہے، مخالف نہیں بننا، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں بہت مختصر سی گفتگو آج کروں گا، کیونکہ خلیجی ممالک میں آج تراویح ہوگی اور صبح انشاءاللہ روزہ ہوگا۔ باقی بہت سارے ممالک میں ممکن ہے کل تراویح ہو اور پرسوں روزہ ہو، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو خلیجی ممالک کے اندر ہے، ممکن ہے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، ان نے تراویح بھی پڑھنی ہے۔ تو اس لیے میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات کرتا ہوں، لیکن اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بات کہ رمضان المبارک میں علماء کرام، حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور توجہ کے ساتھ خدمت کرتے ہیں آپ کی۔ تو جو حضرات علماء نہیں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ علماء کرام کی خدمت کریں، علماء کرام کے ساتھ تعاون کریں، معاوضہ اور غیر معاوضہ کی بات ہرگز نہ کریں۔ ایک حافظ دن بھر محنت کرتا ہے، رات کو تراویح پڑھاتا ہے، دیگر اپنے کام چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کا خیال فرمائیں۔ میں بطور ظرافت کے عرض کیا کرتا ہوں کہ اب عید کا دن ہو اور عالم کی بیٹی کہے کہ ابو جان میرا جوتا، اور وہ کہے بیٹی سورۃ النساء کا اجر آپ لے لو، اور اہلیہ کہے کہ آپ نے گوشت لانا تھا، بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے، کہ سورہ بقرہ کا اجر آپ لے لو۔ اب بتاؤ سورہ انعام کا ثواب آپ لے لو، تو ثواب سے تو ان کی عید نہیں ہوگی نا، آخر ان کے بچوں کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کا بھی خیال کریں۔ میں غیر علماء سے عرض کروں گا، علماء کرام کی ضروریات کا اس موقع پر آپ بطور خاص خیال فرمائیں۔ بہت سارے احباب کا مزاج ہے کہ وہ بطور خاص رمضان میں زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں۔ علماء کرام دینی مدارس تک اپنی زکوٰۃیں خود پہنچاؤ۔ یہ جو آواز لگائی جا رہی ہے کہ علماء کرام زکوٰۃ مانگنا چھوڑ دیں، یہ آواز ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ علماء کرام اگر زکوٰۃ وصول نہیں فرمائیں گے تو لوگ زکوٰۃ غلط جگہ پر دیں گے۔ علماء کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عوام کو متوجہ فرمائیں کہ وہ اچھی جگہوں پر مدارس میں طلباء کرام پہ اور دین کی خدمت کرنے والوں پر جو مستحقین ہیں اپنی زکوٰۃ لگائیں، اور یہ توجہ چھوڑ دیں کہ جو علماء کرام کو چاہیے کہ بزنس کریں، وہ تجارت کریں۔ مجھے ایک صاحب فرمانے لگے جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کہ مولانا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کچھ پیسہ کاروبار پہ لگا لیں اور یکسوئی کے ساتھ پھر دین کا کام کریں، آپ کو منافع ملتا رہے۔ میں نے کہا آپ اس بات میں مخلص ہیں، سنجیدہ ہیں؟ کہا جی کیوں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں، کچھ پیسہ بزنس پہ لگا لیں اور مہینے بعد مجھے میری ضرورت کا دے دیا کریں تاکہ میں سکون سے دین کا کام کرتا رہوں۔ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو حساب بھی کروں گا، منافع بھی دیکھوں گا، نقصان ہو گیا تو پریشان بھی ہوں گا، تو پھر میں دین کے کام کیسے کروں گا؟ علماء کرام کو دینی امور میں لگا رہنے دیں اور آپ ان کی ضرورتیں پوری فرماتے رہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔
ایک صاحب نے کہا جی فلاں مولانا صاحب تو کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تاجر تھے، وہ تجارت بھی فرماتے تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ میں نے کہا ہر بندہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، وہ پوری رات قیام فرماتے تھے، تو کون کرے گا یہ کام؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ شان جامعیت عطا فرمائی تھی جو بعد والوں میں نہیں ہے۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا بھی دیکھو علماء کرام یا تو دین کا کام چھوڑیں، تجارت کریں، ملازمت کریں، اور یا دین کا کام کرتے ہوئے مدرسے کے مال کو استعمال کریں، یا بطور قرض کہیں سے لیں پھر قرض ادا کریں، تو آپ کیوں ان کو الجھن کے اندر ڈالتے ہو؟ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات علماء کرام کی خدمت کرو، علماء کرام کا تعاون کرو، علماء کرام کے ساتھ بھرپور معاونت کی ترتیب بناؤ۔ انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، علماء کو فائدہ ہوگا، دینی مدارس بیدار ہوں گے اور کام سہولت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس کا آپ حضرات خیال فرمائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ علماء کرام سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ دینی کاموں میں لگے رہیں، عوام کے عقائد کو ٹھیک فرمائیں، مسائل دلائل کے ساتھ بیان فرمائیں، دین کے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ رمضان مبارک میں لوگوں کا عام مہینوں کی نسبت مساجد کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے، آمد زیادہ ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے اس کے لیے کچھ ترتیبات بنا دی ہیں، مثلا تراویح کے بعد ایک پارے کا یومیہ خلاصہ بیان فرما دیں، اس سے 15 سے 20 منٹ بمشکل لگیں گے۔ خلاصہ قرآن کریم لکھا ہوا موجود ہے، آپ حضرات اس کا اہتمام فرما لیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور جہاں کہیں گھر میں کوئی تراویح ہوتی ہے اور اس میں حافظ ہیں، عالم نہیں ہیں، وہ دیکھ کر خلاصہ قرآن کو پڑھ لیں۔ کوئی ماں بہن بیٹی پڑھ کے اپنے محارم کو سنا دے، خلاصہ قرآن کا اہتمام کریں تاکہ پتہ چلے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے، سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف بہت آئے گا۔ اور رمضان کورس ہم نے مرتب کر لیا ہے، آپ رمضان کورس منگوا لیں، اپنی مساجد میں پہلے روزے سے ہی رمضان کورس پڑھانا شروع کروا دیں، اور جب آخری عشرہ ہوگا تو اس میں آپ اعتکاف کورس منگوا لیں، معتکفین کو اعتکاف کورس کروائیں، اس میں عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، احادیث بھی آئیں گی، اعتکاف کے مسائل بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں ان لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ علماء کرام اپنی ذمہ داری پوری فرمائیں۔ بہت سارے علاقوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعے کے اجتماعات پر پابندی ہو جاتی ہے، اگر وہاں مشکل ہو تو پھر ایک امام اور 3 آدمی جمعہ ادا کریں، پابندی ہو آپ گھر میں پڑھ لیں۔ جمعے کے لیے مسجد شرط نہیں ہے کہ مسجد نہیں ہوگی تو جمعہ نہیں ہوگا، اس پر تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے، دلائل دیے جا چکے ہیں، آپ حضرات ان دلائل کو سماعت فرما لیں، تحریرات منگا لیں، فائلیں آپ کو مل جائیں گی، الجھن نہیں ہے۔ آپ کو عقائد اور مسائل کے معاملے میں الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم خدمت کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز ہر وقت ہماری خدمات آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو علماء کرام خلاصہ قرآن کا اہتمام فرمائیں، رمضان کورس کا اہتمام فرمائیں، اور آخری عشرے میں اعتکاف کورس کا اہتمام فرمائیں، اس کا بھرپور خیال فرمائیں۔ پھر رمضان المبارک میں بطور خاص اس کا اہتمام فرمائیں کہ جو شخص اپنے شیخ سے بیعت کا تعلق رکھتا ہے تو ان کے دیے ہوئے اوراد کی پابندی کریں، وظائف کی پابندی کریں، ان کے معمولات کی پابندی کریں، اصلاحی خط ان کو لکھیے، ان سے رابطہ رکھیں، آپ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اور آپ کی مسجد میں اگر جماعت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، اس کی سرپرستی فرمائیں، اگر ان میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ان کو بند کمرے میں بٹھا کے سمجھائیں، اور جب علماء کرام کو بات سمجھائیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی بات کو سمجھیں اور بات کو مانیں اور قبول کریں، اور علماء کرام کو اپنا بڑا سمجھیں، ان کی بات پر توجہ دیں،
محبت سے قبول کریں اور یہ ذہن بنائیں ہم ان کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ہم نے خیال کرنا ہے۔ بہرحال یہ میں گزارشات کر رہا تھا کہ علماء اپنا کام کریں، غیر علماء اپنا کام کریں۔ میں بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں۔ مجھے ایک شخص کا میسیج آیا، پیغام آیا کہ میں آپ کا اگر موبائل نمبر کو ساتھی مانگے تو اس کو دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا میرا موبائل نمبر آپ بے شک فیس بک پہ چلا دیں تو آپ دے دیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، آپ حضرات رابطہ تب کریں جب آپ کے مسائل ہوں، اور پھر میں رابطہ تب کروں گا جب میرے مسائل ہوں۔ تو مسائل کے لیے آپ ہمیں فون کریں تو ہم آپ کو جواب دیں، اور وسائل کے لیے پھر میں فون کروں تو آپ جواب دیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسائل ہم بتاتے رہیں اور جب ہم مسائل کا تقاضا کریں تو آپ عذر کرنا شروع کر دیں، تو پھر دو طرفہ عذر ہوگے تو کام کیسے چلے گا؟ مسائل میں ہم عذر کر دیں، مسائل میں آپ عذر کر دیں تو کیسے کام چلے گا؟ تو مسائل عوام کے دینی حل کرنا علماء کے ذمہ ہے، اور دین کے لیے وسائل علماء کو مہیا کرنا یہ عوام کے ذمہ ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو احسن طریقے سے دین کا کام ہوگا، انشاءاللہ عافیت کے ساتھ ہوگا، سہولت کے ساتھ ہوگا، راحت کے ساتھ ہوگا۔ رمضان مبارک کے حوالے سے جو اہتمام کرنا ہے وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہی حدیث پاک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا بہت اہتمام کرو، ان میں 2 کہ جس کے علاوہ تمہارا گزارا ہی نہیں، وہ ہے جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ سے بطور خاص اس مہینے میں جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، اہتمام کریں اللہ سے جنت مانگیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی انور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم جنت کے مستحق تو نہیں ہیں، لیکن اے اللہ آپ سے جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اس لیے ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں، ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، اور استغفار بہت زیادہ کرو، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کم از کم رمضان میں 1 مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں۔ مشکل تو ہے لیکن پڑھ لیں، اپنے مقامی علماء سے سیکھ لیں۔ ہماری طرف سے صلاۃ و تسبیح پہ دلائل، اس کا مکمل طریقہ وہ بحمد اللہ تعالیٰ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ کو ہنا میڈیا سے مل جائے گے، آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے وصول کر سکتے ہیں۔ کم از کم 1 بار صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، صلاۃ و تسبیح کو پڑھیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے روگردانی نہیں کرنی، ہم نے اعمال پہ رہنا ہے۔ تو ان باتوں کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک اہم بات عرض کرتا ہوں کہ ہر کسی کو نہ سنا کریں، ہر کسی کو نہ سنا کریں۔ یہ جو ہمارے یہاں بات مشہور ہے کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ نہیں بھائی، پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے، پھر پتہ چلے گا وہ کیا کہتا ہے۔ کہنے والا اچھا ہوگا تو اچھی بات کہے گا، اور کہنے والا اچھا نہیں تو اچھی باتیں کیسے آپ کو بتائے گا؟ اس لیے یہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے یہ اس کو دیکھو۔ ہر بندے کی بات کو نہیں لینا، میڈیا کے اوپر برساتی مینڈک کی طرح لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں، پھر آپ کے لیے الجھن ہو جاتی ہے۔ ابھی گزشتہ کل کی بات ہے کہ جب تراویح اور تہجد میں فرق پر ہمارے دلائل تھے، ایک صاحب کا مجھے میسیج آیا کہ مولانا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ رمضان میں تراویح بھی ہے اور تہجد بھی ہے، اور فلاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان میں تہجد نہیں ہے، بس تراویح کافی ہے۔
میں الجھن میں پڑ گیا ہوں۔ میں نے کہا جتنی تفصیل سے دلائل میں نے دیے ہیں فلاں مفتی صاحب نے دیے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے میسج کیا، میں نے واپسی آپ کو کال کیا، وہ سب ایسے کریں گے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ الجھن میں کیوں ہیں؟ آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اکابر کا رمضان، اس میں اکابر کے تہجد اور تراویح لکھے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا پھر الجھن کیا ہے؟ دلائل بھی میں دے رہا ہوں، اکابر کا مزاج بھی یہ ہے، آپ کا رابطہ بھی مجھ سے ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ فلاں نے یہ کہا ہے، یہ الجھن آپ کو کیوں ہے؟ ایک ساتھی نے مجھے میسج کیا ہندوستان سے ہی کہ مولانا اللہ تعالیٰ کی مائیت ذاتیہ استواء علی العرش اللہ کہاں پر ہے؟ اس عنوان پہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اور فلاں مولانا فلاں مفتی صاحب کا کلپ پایا کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے 9 گھنٹے اس پر بیان کیا ہے، پہلے اپنے دلائل دیے ہیں، پھر اکابر کے حوالہ جات پیش کیے ہیں، اور پھر مخالف کے اعتراض کے جوابات دیے ہیں۔ کیا انہوں نے بھی 9 گھنٹے اسی طرح بیان کیا ہے؟ مجھے کہا نہیں۔ میں نے کہا جس طرح آپ کے میسج کا جواب میں دے رہا ہوں آپ کو وہ بھی دیں گے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی آپ الجھن میں ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کوئی ایک بندہ 2 منٹ کا کلپ چھوڑ دے گا تو آپ اس کو لے کر اتنے بڑے دلائل کو نظر انداز کر دیں گے؟ کہا جی معذرت ہم سے غلطی ہوئی۔ میں نے کہا کچھ آپ بھی ذرا خیال فرماؤ نا، یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آج ہی مجھے ایک خاتون کا پیغام آیا، اس نے کہا جی رمضان شروع ہو رہا ہے اور بعض لوگ یہ پوسٹ نشر کر رہے ہیں تو کیا کریں اس کو؟ میں نے کہا آپ کا بیعت کا تعلق کن سے ہے؟ کہا جی آپ سے۔ میں نے کہا ہر موقع کی مناسبت سے میری طرف سے ہدایات آپ کے موبائل میں آ رہی ہیں؟ مجھے کہا جی۔ تو میں نے کہا پھر تمہارے اندر کچھ عقل ہونی چاہیے، پھر یہ پوسٹیں مجھے بھجوا کر مجھ سے تصدیق کیوں کرواتی ہو؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک جہان آباد ہے، لوگ ہم سے کہیں گے مولانا صاحب یہ کلپ ہے یہ ٹھیک ہے، یہ پوسٹ پہ حوالہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا جن کے کلپ ہے ان سے پوچھ لیں، جن کی پوسٹ ہے ان سے پوچھ لیں، کیا جی ان سے رابطہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا پھر ہماری پوسٹوں پہ گزارا کر لیں، ان کلپس کو سن لیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا رخ ٹھیک کرو۔ میں مزاح کے طور پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، رخ اور مخ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، رخ اور مخ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ایک تو اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اپنا مخ اپنا دماغ ٹھیک رکھو، مائنڈ ٹھیک ہونا چاہیے، منہج ٹھیک ہونا چاہیے، تو کام چل پڑتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو مت سنو، کبھی اس کو سنا کبھی اس کو سنا کبھی اس کو سنا کبھی اس کو سنا، پھر آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، پھر اس کے اندر آپ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کو یکسوئی کے ساتھ گزارو انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کا رابطہ رہا، رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کے پاس بیان بھی آئیں گے، آپ کے پاس پوسٹیں بھی آئیں گی، آپ کے پاس مسائل بھی آئیں گے، اور ہم ہر منگل کو بطور خاص مریدین کے لیے، علماء کرام کے لیے وعظ و نصیحت کے نام پہ ایک تحریر بھجواتے ہیں۔ آپ کے پاس ہر جمعے کا نیا بیان موجود ہے اور دلائل کے ساتھ موجود ہے، آپ اس کو بیان فرمائیں۔ تو میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں، اس پر توجہ دیں، اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، اپنے رمضان کو محفوظ بنائیں، اپنے رمضان کو بچا لیں، اپنی زندگی بچا لیں، عقائد بچا لیں، مسائل بچا لیں، اپنا رخ اور مخ ٹھیک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طریقے پر، ترتیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے اللہ قبول فرمائے۔ رمضان مبارک میں لائیو بیانات تو ذرا مشکل ہو جائیں گے، انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد شوال سے ایک تو علماء کرام کے لیے التخصص فی العقائد الاسلامیہ وہ شروع ہونے والا ہے، ابھی سے علماء کرام اس کا ارادہ فرما لیں، جس میں اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول عقائد، اصول مناظرہ، اصول جرح تعدیل، اصول تاریخ، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ تفصیلاً عقائد کو پڑھایا جائے گا، عقائد سے متعلقہ عبارات اکابر کا جواب بھی دیا جائے گا۔ یہ پورا سال چلے گا انشاءاللہ۔ ممکن ہے 20 شوال کو سبق شروع ہو جائے، 10-15 شعبان تک چلے انشاءاللہ، اور پورا ہفتہ نہیں، ہفتے میں 2 دن ہوں گے، اور 2 دن بھی 1 یا 2 گھنٹہ یومیہ سبق ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ساری ترتیب آپ کے پاس آئے گی، اور غیر علماء کے لیے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ 2 سالہ کورس بنا دیا گیا ہے، 2 سالہ کورس چل رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے پاس آ جائیں گی انشاءاللہ عزیز۔
اس میں تفسیر، حدیث اور فقہ، عقائد، صرف، نحو اور سیرت، یہ چیزیں آپ کی خدمت میں آئیں گی انشاءاللہ بہترین طریقے پہ دلائل کے ساتھ، اور خواتین کو خواتین پڑھائیں گی، مرد کو مرد پڑھائیں گے۔ آپ ابھی سے اس میں شرکت کا ارادہ فرمائیں، بلکہ ہم نے تو بچوں کے لیے بھی ایک کورس تیار کر لیا ہے، جو 6 سے 10 سال کے بچوں کے لیے 1 سال کا کورس ان کا بھی آ رہا ہے، تاکہ بچپن سے رخ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے جمع کی جا رہی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جن حضرات نے آج اس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ کریم اس خدمت کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، مبارک راتیں شروع ہو گئیں، اے اللہ کریم کہیں شروع ہو رہی ہے، اے اللہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اپنی رحمت کو متوجہ فرما دے۔ اللہ کریم آپ سے آپ کی رحمت کا واسطہ یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ ہمیں گناہوں سے نجات دے دے، اے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا دے دے، اے اللہ ہماری جہالت کو ختم فرما دے، اے اللہ ظلمت کو ختم فرما دے، اے اللہ باطن اور ظاہر کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف متوجہ فرما دے، اے اللہ ہم نہ چاہیں تب بھی ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ وہ ادارے، وہ افراد، وہ جماعتیں جو تیرے دین کے کام میں لگی ہیں، اے اللہ کریم ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے، اے اللہ کریم ان سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ کریم ان تو سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو سب سے راضی ہو جا، اے اللہ کریم جن حضرات نے آج پروگرام کا اہتمام فرمایا اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما، جو پروگرام میں شریک ہیں، بیان میں شریک ہیں، ان سب کو مجھ سمیت اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کریم اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اے اللہ کریم اللہ اللہ کرنے والا بنا دے، استغفار کرنے والا بنا دے، اپنے محبوب کے دین پہ چلنے والا بنا دے، اتباع سنت کو محبوب بنا دے، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم سنت پہ چلنا ہماری طبیعت ثانیہ بنا دے، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارا مزاج بنا دے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما دے، رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کریم مکمل قرآن کریم بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو دعا کا تقاضا رکھتے ہیں، رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ پریشانیاں دور فرما دے، مشکلات کو ختم فرما دے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلامی حکومتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں باہمی اتفاق و اتحاد پیدا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما، دین کا درد عطا فرما، دین کے مٹنے کا غم عطا فرما، اے اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح وارث بنا دے، یا اللہ ہماری محنت کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، وہ خیریں جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، جن شرور سے آپ کے حبیب نے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔